حسن کی فضا چھا گئی. حسن عسکری ارشاد فرما رہا ہے اپنی پاک اور پاکیزہ کتاب میں کہ بے شک ہدایت کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کے اوپر ہے، یعنی خالق کائنات پر ہے. انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اپنے رہنما کو چنے، کیونکہ اس نے جب کائنات کو سجایا ہے تو رہنما کا بھی انتظام کیا ہے، اور اسی وجہ سے پروردگار نے ظاہر کیا کہ دیکھیے جتنے بھی یعنی زمین آسمان اور جتنے عالمین ہیں 18,000، ان سب کے کاروبار ہماری ہی ہاتھ میں ہے، ہماری ہی دست قدرت میں ہے. اگر تم چاہو گے کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی اور رہنما کا انتخاب کرنے تو وہ ہرگز ناممکن رہے گا، کیونکہ ہمارا انتظام یعنی جس طرح سے پروردگار لامحدود ہے، یعنی پروردگار کسی حد میں سمیٹا نہیں جا سکتا ہے، وہ عقل سے بالا و برتر ہوا کرتا ہے، یعنی وہ لامحدود شے ہے. تو اسی طرح سے زمانے کو دیکھتے چلیے تو انسان کو خود بخود احساس ہوتا ہے کہ جب کائنات ایسی ہے، یعنی جس وقت روح زمین کا فرش پروردگار نے بچھایا تھا تو دیکھیے حامیوں نے چیزوں کو ظاہر کیا کہ انسان کے لیے کون سی چیزیں فائدے مند ہیں اور کون سی چیزیں نقصان دہ ہے. یعنی اگر نقصان سے بھابیوں نے بچایا ہے تو انسان اگر بچ گیا ہے تو وہ فائدے میں ہوتا ہے، وہ نفع میں ہوتا ہے، اور اگر انسان نے اس کی مخالفت کیا تو وہ گھاٹے میں ہے. اسی لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ ولس یعنی زمانے کی قسم کھا رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے خسارت میں ہے. اور یہاں خلاق کائنات نے زمانہ مخصوص نہیں کیا، یعنی یہ کتاب جو تھی
قرآن جو ہے وہ معجزہ ہے، یعنی کب تک معجزہ رہے گا؟ قیامت تک معجزہ رہے گا۔ اب ماضی والا بھی اس کو پڑھ کر گیا تو زمان کی قسم کھایا، حال والا بھی پڑھ لے گا تو قسم کھایا، مستقبل والا بھی پڑھ لے گا تو قسم کھایا۔ کتنا پیارا حسین جملے ہیں، یعنی قرآن نے تدبر کریے تو انسان کو احساس ہوتا ہے۔ تو اب جب زمین کا فرش بچ گیا تو ایک مرتبہ یاد رکھیے، یہ تو خاک ہے، یہ مٹی ہے، یہ فرش ہے۔ انسانوں میں بھی یہی خصلت ہوا کرتی ہے کہ جب کوئی چیز پا لیتے ہیں، جب کوئی چیز پا جاتے ہیں تو اس کا نام کیا ہے جانتے ہیں؟ تکبر، یعنی متکبر انداز اختیار کر لیتا ہے۔ اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھو انسانیت کو تقاضا یہ ہے ان کے ساری پیدا کریں، تکبر نہ پیدا کریں۔ اب زمین جیسے ہی پروردگار نے بچھا دیا، ایک مرتبہ اکڑنا شروع کر دی، ایسی اکڑتی رہی، ایسی اپنی یعنی اکڑاوٹ کو پروردگار دیکھ رہا ہے، ناپسند کر رہا ہے۔ کہا کہ تم اکڑ رہی ہو، تو معبود نے جبلوں کو پیدا کر دیا کہ اس کے سینے کو چاک کرتے رہیں، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا کہ تکبر مت کرنا، جس حالت میں وہی حالت میں رہنا، تیرا تکبر سے مطلب نہیں ہے۔ حاکیوں نے بھی کہا کہ اے انسانوں تکبر نہ کرنا، ابھی میں آپ کی منزل پر لے آؤں گا۔ اب جیسی زمین نے انگڑائی ہوئی تو معبود نے جبلوں کے ذریعے سے میخیں ٹھوک کر ظاہر کیا کہ ہم تکبر کو کچل دیتے ہیں۔ اب جیسی جبل جیسی یعنی سینہ تان کر بلند ہو کر معبود کی بارگاہ میں وہ بھی تکبر کر رہے ہیں، تو پروردگار نے جب دیکھ لیا کہ یہ پہاڑ بھی تکبر کرتے ہیں تو اب ان کو جتنا چور بنانے کے لیے لوہے کو خلق کر دیا کہ لوہا پتھروں کو توڑتا رہے۔ اب لوہے نے جب انگڑائی لی کہ میرے جیسا سخت کیا ہو سکتا ہے، میں تو پتھر کو کچل دیتا ہوں۔ اب معبود کو ناگوار گزرا، ارے لوہے تو نے بھی سر بلند کر لیا، اب تو بھی اکڑ رہا ہے، یعنی دھاتوں میں رہتا ہے، یہ کانے رہتی ہے۔ اور تجھے جب پیدا کیا اور تو نے اپنے آپ میں غرور پیدا کر لیا تو میں تجھ سے بھی بڑھ کر آپ کو خلق کر دیا کہ جو لوہے کو پگھالتے رہتی ہے۔ اب لوہے نے جیسی بلندی اختیار کر لی تو معبود کے سامنے تکبر کرنا آپ نے پیدا کر لیا۔ اور جیسے ہی آپ نے تکبر کیا تو ایک مرتبہ خالق کو ناگوار گزرا، اس نے کہا خبردار میں تجھے بھی خاموش کر سکتا ہوں، یعنی بارش کو بھیجنا شروع کر دیا۔ اور جیسی بارش نے کہا ارے معبود مجھ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، میں اتنے متکبروں کو یعنی چکنا چور کر دی، آپ کو خاموش کر دی۔ پانی سے یعنی دانے اگلتے ہیں اور پانی نے بھی غرور کرنا شروع کر دیا۔ تم پانی نے جب غرور کیا تو ابر کو پیدا کر لیا کہ دیکھ تجھ سے بھی بڑھ کر ابر ہے۔ ابر کو جب پیدا کیا ابر نے غرور کیا، ہوا کو پیدا کر لیا کہ تجھے ابر کو فنار کرنے والا ہوا ہے۔ اب جب ہوا نے بھی زلزل ہوتے دیکھتے ہوئے کہنا اور تکبر کرنا شروع کر لیا تو معبود نے کہا اچھا تم بھی فضاؤں میں انسانوں کو اڑا لیتے ہو، ہر چرند کو اڑا لیتے ہو اور تم تکبر کرتے ہو۔ تم ملک الموت سے کہا، فرشتے سے کہا کہ جو فرشتہ مشرق سے مغرب تک لے جاتا ہے ہوا کو، تو ایک مرتبہ فرشتے کو آرڈر دیا کہ فرشتے کے قبضے میں ہوا ہے۔ اب وہ فرشتہ ایک مرتبہ غرور کرنا شروع کر لیا تو ملک الموت کو حاوی کر لیا۔ اور جب ملک الموت کو حاوی کیا تو ملک الموت نے کہا سب سے بڑھ کر میں ہے کہ ہر ایک کو اپنا لقمہ بنا لیتی ہوں۔ اب جیسے موت نے غرور کیا تو دیکھیے یعنی کس طرح ملک الموت کو بھی موت ہے۔ اب موت نے جب غرور کر لیا
تو اب وہ حکم اللہ ہے پروردگار صلوات پڑھے یعنی پروردگار حاکم ہوا کرتا ہے اور وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھو یعنی زمین پر کس طرح سے زندگی بسر کرو اور یہی وجہ ہے کہ ہادی جن کے اچھے ہوا کرتے ہیں ہادی جن کے من اللہ ہوا کرتے ہیں وہ کبھی ان چیزوں میں نہیں مبتلا ہوتے ہیں یعنی تکبروں میں حسدوں میں بلکہ ایک دوسرے سے شانہ بہ شانہ مل کر یعنی اسلام کی خدمت کیا کرتے ہیں اسلام کو پروان چڑھایا کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج اسلام نے جو بلندی اختیار کیا ہے انہی ہادیوں کی وجہ سے یعنی ایک ایسا نہیں ہے کیونکہ پروردگار نے رسول کے بعد رہنما کا انتخاب کر چکا تھا اب دنیا دار یعنی رسول سے ہٹ کر رہنما بنا لے تو اسے رسول اللہ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ نے مشکلات کیوں نہیں کہیں گے کہ مجھے بنا کر گیا کیونکہ مولا کو مد نظر ہے مسلمانوں کی اہمیت ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی خون ریزی ہو جائے مولا علم لدنی کے مالک ہیں باب العلم ہیں تو وہ کیسا پسند کر سکتے ہو دوستو عزیزو یہ یاد رکھیے ابھی ہمارا جو دور دورہ ہے یعنی ہر امام اپنے زمانے کا قائم تھا ابھی ہمارے بھی زمانے کا قائم ہے یعنی صاحب الزمان ہے اب ہم ان کی زندگی ان کی موجودگی میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں تو حجت خدا کا بھی خیال رکھنا چاہیے دیکھیے جس طرح سے 11 اماموں نے اپنی قوم و ملت کا خیال رکھا ہے بلکہ تمام مخلوق خدا کا خیال رکھا ہے صلوات پڑھیں ایک امام ہفتون کا زمانہ ہے دیکھیے امام موسی کاظم علیہ السلام یعنی ابراہیم جمع یہ امام کے چاہنے والے محبوں میں سے ہیں کہ جیسی انہیں دستنگی ہو گئی یاد رکھیے ہر انسان یعنی کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی پریشان رہتا ہے تو اس میں اپنے ایمان کو نہیں کھونا چاہیے بلکہ ایمان کو مضبوطی سے سنبھالیں حفاظت کریں اسے قیمت بہت لگا کرتی ہے یاد رکھیے جو اچھی چیزیں ہوتی ہے اس کو خراب کرنے کے لیے دوسری چیزیں آمدہ ہوا کرتی ہے تو ایمان سب سے زیادہ قیمتی شے ہے انسان کا سرمایہ جو ہے ایمان ہوا کرتا ہے تو اب یعنی ابراہیم پریشان ہو گئے ایک مرتبہ سوچا کہ چلیے یہاں پر مولا کے وکیل ہیں اور عزت بھی دیکھیے اسی طرح سے علماء کی بھی عزت کی جاتی ہے عالموں کی بھی جو دین کی خدمت صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں ان کی یعنی ان کا احترام واجب ہوا کرتا ہے تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کیونکہ دین کی خدمت کرنے والے پر ذمہ داریاں ہوا کرتی ہے تو اب یہ یعنی علی بن یقین جو تھے یہ وکیل تھے امام ہفتون کے اب جیسے ابراہیم نے سوچا کہ میں پریشانی کے عالم میں ہوں یوں نہ سمجھے کہ حجت خدا ہم سے غافل ہے صلوات پڑھیں یہ واقعے اس لیے دہرائے جاتے ہیں جیسے وہ امام تھے اسی طرح سے یہ بھی امام ہیں کیونکہ رسول کی حدیث ہے اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد ہمارے سب کے سب محمد ہے اور یہی وجہ ہے مولا نے کیا کہا تھا اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھیے تو اب ابراہیم فکر مند ہے پریشان حال ہے علی بن یقین کا جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اب جیسے ہی کھٹکھٹایا علی نے
اپنے غلام سے کہا جا کے کہہ دو ابھی وقت نہیں۔ اب وہ بیچارہ ابراہیم یعنی مطیع اللہ تھا، اللہ کا مطیع تھا، فرما بردار تھا۔ ہم تو بھی نمازیں قضا کرتے ہیں لیکن ابراہیم نماز قضا نہیں کرتے تھے۔ صلوات پڑھتے ابراہیم نماز پڑھا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، خمس دیتے تھے۔ اسی لیے ہر ایک انسان کا اعمال، کردار، اس کا نام وغیرہ سب اپنے اپنے یعنی وقت کے اماموں کے پاس رہتا ہے۔ یاد رکھیے اب ہمارے دور کا امام ہے، ہمارے تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، وہ دن رات دیکھا کرتے ہیں۔ تو اب یہ سوچنا ہے کہ ابراہیم گئے یعنی کہاں گئے؟ علی بن یقین کے پاس۔ علی بن یقین نے کیا جواب دیا؟ ابراہیم اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اب غرض کے حجت خدا یعنی صاحب امام کا دورہ ہے۔ اب انہوں نے اس کی پریشانی وہ تو کیسے جانتے ہیں؟ جس طرح پروردگار کن فیکن کی منزل رکھتا ہے وہی منزل وہ لوگ رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ تو آج یعنی دن گزرتے گئے۔ اب علی بن یقین کا زمانہ یعنی مدینے میں جانے کا آیا، مولا کی حاضری دینے کا آیا۔ اب جیسے مولا کی بارگاہ میں جانا چاہ رہے ہیں، غرض پہنچ جاتے ہیں، مدینے میں پہنچا۔ اب مدینے میں دق الباب کیا۔ اب دق الباب کرنے کے بعد حجت خدا کیا کہتی ہے؟ اور اپنے غلام سے کہا جا کے کہہ دو ابھی ہمیں وقت نہیں ہے، ابھی ہم یعنی تکبر۔ صلوات پڑھیں۔ علی کو تھوڑا سا تکبر آ گیا، یعنی جان رہے تھے کہ غریب آیا ہے، اس کو وقت نہیں دیا ہے۔ علی کو تھوڑا سا تکبر ہو چکا تھا کہ میں امام کا نائب ہوں، میں امام کا وکیل ہوں، میں اسے کیا ابھی کیوں وقت دوں؟ اور غرض کے اس کی پریشانی کو دور نہیں کیے۔ حجت خدا کے در پر پہنچے ہیں۔ حجت خدا کیا کہہ رہی ہے؟ اپنے غلام سے کہا جو جملے یعنی علی نے استعمال کرے تھے وہی جملے حجت خدا استعمال کر رہی ہے کہ علی سے کہو ہمیں وقت نہیں ہے۔ اب علی پریشان ہے کہ میں اتنا طولانی سفر کر کے آیا ہوں اور مولا مجھے ملنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، افسوس ہے، فکر کرتے جا رہے ہیں۔ اب علی یعنی مدینے کے راستوں میں ٹہل رہے ہیں، ایک مرتبہ حجت خدا گزر ہوتا ہے، جیسے ہی دیکھا تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا علی ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ تم ابراہیم سے معافی نہ مانگو۔ کہاں مولا، کہاں بصرہ اور کہاں مدینہ، میں کس طرح سے جا کر آ سکتا ہوں؟ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ کہاں ہم ہرگز معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ قبرستان میں پہنچ جاؤ، وہاں ہمارا سواری ملے گی، اس سواری پر سوار ہو جاؤ اور ابراہیم سے معذرت چاہو، عذر خواہی کریں۔ یاد رکھیے کیونکہ تکبر تھا۔ اب حجت خدا نے آدمی کو یعنی خود کا وکیل ہو کے اس کو دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب علی یعنی امام کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کرتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں۔ اب جیسے پہنچنا تھا کیا دیکھا؟ ایک اونٹ سوار ہے، یعنی تمام چیزیں مہیا ہے۔ علی یعنی علی کو دیکھا، وہ سواری میں بیٹھ جاتی ہے، علی کو سوار کرتی ہے، آنن فانن بصرہ پہنچا دیتی ہے۔ ایک مرتبہ جنگل میں جاتے ہیں جہاں ابراہیم رہتا تھا، تقل بات کیا، اندر سے آواز آئی کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا میں ابراہیم ہوں، میں علی بن یقین ہوں۔ ابراہیم دروازہ کھولے، یہ سننا تھا کہ یعنی ابراہیم خیالات کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں کہ علی جیسا شخص میرے غریب خانے پر کیوں آ سکتا ہے، کیا وجہ ہے؟ غرض کے آگے بڑھتے ہیں، دروازہ کھولا، دیکھا کہ علی بن
यकीन है। तो एक मर्तबा यानी जैसे ही अली को देख लिया इब्राहिम घबरा जाते हैं। कहा हुजूर आप क्यों तशरीफ ले आए हैं? वो ऊँट से उतरते हैं, देखो इब्राहिम हम तुम्हें यानी उस वक्त पसंद करेंगे जिस तरह से हम बताएं उन कामों को तुम अंजाम दें। इब्राहिम कहते हैं ऐसा कौन सा काम है? कहा नहीं मुझे जरूरी है, क्योंकि अगर तुम अंजाम दोगे तो मेरी नजात का बाइस बन सकते हैं, और अगर तुम अंजाम नहीं दोगे, देखिए इंसान के किस तरह से फैजाना चाहिए। तो आप जैसे ही कहा तो कौन सा काम है बयान कीजिए। अब यानी अली कहते हैं मैं अपनी जमीन पर लेट जाता हूँ और तुम अपने पैर से मेरे दाएं गाल रुसात को रगड़िए, ताकि मुझ में जो गुरूर और तकब्बुर आया था वो तुम्हारी जूतियों की वजह से खत्म हो जाए। अब उसने इनकार करता जा रहा है, अली लेट जाते हैं, ये दायां गाल दिया, रुसा दिया, उसने रगड़ना शुरू किया और माफी मांगता गया। अली माफी कर रहे थे कि इब्राहिम तुमने मुझे माफ किया या नहीं, फिर बायां रुसा दिया। गरज के माफी मांगने के बाद कहा देखो इब्राहिम उस वक्त आए थे, मुझ में गुरूर आ गया था, तकब्बुर आ गया था, लोग ये मेरी तरफ से तुम्हारे को तोहफा है, क्योंकि तुम परेशान आए थे और मैंने तकब्बुर करके आपको रुखसत कर दिया था। लेकिन मेरा वक्त का इमाम मुझसे नाराज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि उन्हीं की सवारी पर बैठ कर जाऊँ और इमाम से माफी मांग दूँ। और ये कहना था, गरज इब्राहिम ने रुखसत किया और अली बिन यकीन सवार होकर मदीने पहुँच जाते हैं। अब मदीने में अजब मंजर देखते हैं कि हुज्जत खुदा खुद उसके इंतजार में खड़े हुए हैं। तो दोस्तों और अजीजों ये याद रखिए, ईमान खुद तुम्हारे लिए मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए परेशान रहते हैं कि हम अपने चाहने वालों को मिल जाएं। याद रखिए ये जो कह रहे हैं कि फला तलाशों में आए, इसमें आए, उसमें आए, हुज्जत खुदा तलाशों से नहीं आती है। सलवात पढ़ें, हुज्जत खुदा किरदार से आती है, आमाल से आती है। जब मोमिन खुद इमाम को पुकारता है, इमाम उसके लिए लब्बैक कहते हैं। तो ये याद रखिए हमारी जिम्मेदारी है। और यही मलूम मोतमी देखिए क्या करता है कि इमाम यानी हमारे जिसका आज वक्त है, जिसकी आज शहादत है, तो हमें देखना ये है कि कमसिनी की उम्र इमाम हसन अस्करी 28 साल की। याद रखिए बचपने से कमसिनी के आलम में बाप के साथों साथ गरीबुल वतनी को इख्तियार कर लिया। अली इमाम अली नकी के साथ एक मर्तबा जालिम ने सयारी मदीना छुड़ा कर बाप और बेटे को ये लेकर सामिरा आ गया और इमाम पर तरह तरह की मुसीबतें डालना शुरू कर दिया, क्योंकि दुश्मन को खबर थी कि इन्हीं की नस्ल से आने वाला है। क्योंकि फिरौन को नजूमियों ने कहा था और इसको खुद खबर थी कि एक हुज्जत खुदा पैदा होने वाली है, तो इनको घर से दूर कर दिया। कमसिनी का आलम जद्दे माजिदा के मसाइब का आपने सुना है जनाबे फातिमा के कि देखिए 18 साल की उम्र थी, बीवी की 18 साल की उम्र थी, उसमें उसके बीवी के बाल सफेद हो चुके थे, आसे के सहारे चला करती थी। इसी तरह से हमारे राह का यादो इमाम कमसिनी का आलम है। लेकिन बात भी बात यानी रिवायतों में मिलता है कि सफेद हो चुके थे। इमाम की मजमूनियत पर दिल कुर्बान हो जाता है कि किस कदर के मजमून थे। पहले तो याद रखिए कि इमाम को हमेशा पैखाने में रखा, यहाँ तक का कि इमाम को खाने और पीने और वुजू को पानी भी नहीं दिया जाता था। लेकिन वाह रे कुदरत इलाहिया देखिए कि जितने कैदखाने में
के थे, मोहतमीद के रखे हुए थे, वो ईमान के किरदार को देखकर सबके सब ईमान की तरफ रुजू हो जाते हैं और ईमान को यानी पानी भी पहुंचा देते हैं ताकि वुजू कर सके। और यहाँ दुश्मन हमेशा चाह रहा था कि इन्हें किसी भी तरह से दुनिया से उठा दिया जाए। मलूक ने एक सवारी खरीदी, जैसे एक घोड़ा खरीदा, बेजुबान जानवर ने भी कहा कि तुम मुझ पर सवार होने के काबिल नहीं, तू सवार नहीं हो सकता है। और यानी उसने बहुत सी कीमत इसकी अदा की, यानी पैसे देकर अब ले लिया है, अब परेशान हो रहा है, कोई उसके करीब नहीं जा सकता। अब उसने सोचा कि ये बेहतरीन मौका है ईमान को दुनिया से रुखसत करने का, क्योंकि ईमान इस पर सवार होंगे, ईमान इसके करीब जाएंगे तो वो इनको हो सकता है यानी मारेगा, यूं करेगा। यानी जैसे ईमान को तड़प किया, ईमान से फरमाइश की कि मौला यानी मैंने ये सवारी खरीदी है, मैं चाहता हूँ कि आप ही के जरिए से इसकी इब्तिदा करूं। ईमान ने कहा कोई बात नहीं, मैं जरूर इस पर सवार होता हूँ। अब जैसे ही देखिए जानवर था, सरकश था, लेकिन ईमान को आते देख लिया, सर को नीचे कर लिया, ईमान उस पर सवार हो गए। ईमान से आप कह रहा है कि हो सकता है ये ईमान को लेकर चलते चलते तकलीफ पहुंचा देगा, लेकिन जानवर ने फरियाद किया कि ऐ इंसानों, ऐ अशरफुल मखलूकात की सफ में आने वालों, हमसे गए गुजरे हो, तुम हादी की कद्र नहीं जानते, हम हादी की कद्र जानते हैं। ये हुज्जत खुदा है, इसका एहतराम हम करते हैं। पुष्प पर सवार किया, ईमान जैसा चाहते थे वो सवारी लेकर चलती थी। ये देखकर हैरत ज़दा हो जाता है, हैरत ज़दा हो जाता है कि मैं क्या सोच रहा था, हुआ क्या। तो दोस्तों अजीजों, एक मर्तबा ईमान ने यानी सवारी को चक्कर देकर से हाजिर हो जाते हैं। अब जब हाजिर हो गए तो कहता है कि मैंने आपको तोहफा दे दिया। ईमान ने तोहफे को कबूल कर लिया, कहा कि हम यानी तुम्हारे ये तोहफे को हम लेंगे, जिसको तुम नुकसान के जरिए हमें दे रहे थे वो तुम्हारे से ज्यादा फायदेमंद हो, याद रखिए। अब जब देख लिया तो हमारे ईमान के साथ क्या नहीं किया, एक मर्तबा दरिंदों में छोड़ दिया। अब तमाम दरिंदे ईमान के ज्ञानी कदम बोसी करना शुरू कर लिए। ईमान उनके ऊपर अपना दस्ते शफकत फेर रहे थे और मामून वो मोतमिन देख रहा था, उसके नौकर उसके गुलाम देख रहे थे कि हम चाह रहे थे कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, लेकिन ये अजीब मंजर हो गया कि वो तो यानी ईमान के कदमों के बोसे ले रहे हैं, यानी जानवर हो के वो अदब सिखला रहे हैं कि हाथी का किस तरह से अदब किया जाता है। दोस्तों अजीजों, अब एकदम परेशान है, अब यूं सोच रहा है, वहाँ परवरदिगार कह रहा है फिरौनियत को यानी इसको नाबूद करने वाला भेजना है। अब यहाँ तुम्हारे तख्त को तबाह करने वाला भेजना है, दस्ते कुदरत हमारे हाथों में है, तुम मुतकब्बिर हैं, हम तुम्हारे तकब्बुरों को तोड़ देंगे। तो 255 हिजरी में ईमान को रिहा करता है। जब ईमान यानी रिहा होते ही मोतमी ईमान को आज़ाद करता है, खाने से बरी करता है, तो इमाम मदीने पहुंच जाते हैं। अब कुदरत ने आवाज दी, अरे हम तो आके ही रहेगा। उधर मूसा आ गए, इधर हुज्जत खुदा आ गई, और यहाँ से फिर इमाम को तलब किया गया। बात रिवायतें कहती है इमाम को बुलाया, बात कहते हैं कि खादी के जरिए इमाम को खाना भेजा। जैसे वो खाना यानी जहर आलूदा था और इमाम का भी वक्त
قریب آ چکا تھا۔ اب نوکر نے یعنی معتمد کے نوکر نے کہا کہ یہ بہترین کھانا آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے، آپ ہی نوش کریں۔ امام نے کہا ہاں میں ہی اس کو نوش کروں گا۔ دوست اور عزیزو، ہمارے یاد دونوں امام نے کھانا شروع کر دیا۔ اب شروع کرنا تھا کہ زہر جیسے کھانا تمام ہوا، ایک مرتبہ عقیل سے کہتے ہیں جو امام کا خادم تھا، عقیل یہ یاد رکھنا اب میرا وقت قریب آ چکا ہے، میرا فرض آئے گا، مجھے غسل کفن دے گا، نماز پڑھوائے گا۔ اے عقیل میں کس وقت دنیا سے رحلت کرنا یہ یاد رکھ لینا، جب آب مستقیم طلب کروں گا تو تم دینا، میں ضرور نوش کروں گا اور دنیا سے رحلت کروں گا۔ غرض ایک مرتبہ آب طلب کیا تو عقیل نے آب مستقی لے کر پیش کہا ابھی وقت نہیں آیا ہے، ابھی آب خالص کی ضرورت ہے، پانی خالص آیا۔ ایک مرتبہ مولا نے وضو کیا، نماز کو ادا کیا۔ اب نماز ادا کرنا تھا، حالت دیگر بھول ہونا شروع ہو گئی۔ ہمارا رام کا بیٹا سوا، ہمارا رام کا مظلوم ماں، غریب الوطنی ماں، ایک مرتبہ آپ مستقی کی طرف اشارہ کیا، عقیل لے کر بڑھا، میرا مولا پانی پی نہ سکا، دنیا سے تج طلب لیا، حجت خدا نے ایک مرتبہ غسل کفن دیا۔ چچا نماز پڑھانا چاہے، امام نے حجت خدا نے منع کیا۔ اے چچا معصوم کی نماز معصوم نہیں ادا کرے گا، میں کہوں گا حجت خدا بھی کربلا کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اثر عسکری جنازے میں سے کربلا کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور فریاد کر رہے ہوں گے کہ اے جد ماضی، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں۔ اے جد امجد، کربلا میں بھی وارث موجود تھا، یہاں بھی میرا وارث ہے، میرے وارث نے پانی غسل کفن دیا، کفن پہنایا، اگر میں شرمندہ ہوں خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ حجت خدا بھی کہہ رہے ہیں، امام اعظم بھی کہہ رہے ہیں، حسین سے کہہ رہے ہیں کہ اے جد امجد کربلا بھی وارث تھا، مگر وہ افسوس وہ وارث کیا کر سکے گا، جو بیمار ہو گلے میں خاطر تو باتوں میں ہتھیلیاں پیروں میں زنجیریں، ارے مجبور تھا آپ کا لاشا جلدی زمین پر بے گور کفننا، سیدہ سر حسین کو لے کر خام خام کرتی گئی، بالوں میں ہاتھ پھیرا دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری مختصر عزاداری کو قبول فرما، پروردگار اس عزاداری کو امام زمان کی خدمت میں قبول فرما۔ بارے الحاجم و مومنات ہمارے درمیان سے اٹھ چکے ان کو علیہ رحمت فرما، پروردگار محمد کا واسطہ ہے، حج زیارت سے مشرف فرما، جو بھی ایمان انہیں شفا کاملہ عنایت فرما، ماتم حسین
ظلم نہیں نے کیا، ظلم نہیں نے کیا، ہائے حسن عسکری، ہائے حسن عسکری۔ نمازی کلمہ، نمازی کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ظلم کے اندھیروں میں دین مصطفیٰ چھپتا، ظلم کے اندھیروں میں دین مصطفیٰ چھپتا، سر چھپانے میں اسلام تو بدل بھٹکتا تھا، تو نے راستہ بخشا، تو نے راستہ بخشا، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اس خوش ترے جفا تک میرا سلام لے جا، مظلوم کربلا 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 تک۔ لٹایا کاسا گلا کٹایا، وہ شاہ جس نے مر کر نانا کدی جلایا، اس صفت مصطفیٰ تک میرا سلام لے جا، مظلوم کربلا تک۔ جیو حسینیو، جیو حسینیو۔ کربلا کو دین سے نکال دو تو کیا رہا، کربلا کو دین سے نکال دو تو کیا رہا، نہ کوئی نماز رہ گئی نہ کلمہ رہ گیا، نہ کوئی نماز رہ گئی نہ کلمہ رہ گیا۔ کربلا نے دین کربلا نے دین کو شباب اس طرح دیا، اب کوئی یزید دین کو مٹا نہ پائے گا، ہم جہاں بھی جائیں گے، ہم جہاں بھی جائیں گے یزیدیت مٹائیں گے، کربلا کی بات کریں گے، کربلا کو یاد کریں گے، جیو حسینیو۔ کربلا کا فلسفہ شعور دینیات ہے، کربلا کے جشن میں حیات ہی حیات ہے، کربلا کے جشن میں حیات ہی حیات ہے، کربلا کا راستہ گناہ سے نجات ہے، کربلا کے ذکر میں حسینیت کی بات ہے، ہم جہاں بھی جائیں گے، ہم جہاں بھی جائیں گے حسینیت جگائیں گے، کربلا کی بات کریں گے۔ دین سے نکال دو تو کیا رہا، نہ کوئی نماز رہ گئی نہ کلمہ رہ گیا، نہ کوئی نماز رہ گئی نہ کلمہ رہ گیا۔ کربلا نے دین کو شباب اس طرح دیا، کوئی یزید دین کو مٹا نہ پائے گا، ہم جہاں بھی جائیں گے، ہم جہاں بھی جائیں گے یزیدیت مٹائیں گے، کربلا کی بات کریں گے، کربلا کو یاد کریں گے۔ حسین حسین کہتی تھی زینب، آئے حسینہ ہو گئی برباد بہنا کربلا میں، کہتی تھی زینب آئے حسینہ، کہتی تھی زینب آئے حسینہ ہو گئی برباد بہنا کربلا میں، کہتی تھی زینب آئے حسینہ، کہتی تھی زینب آئے حسینہ۔ کربلا کچھ نہ دیا درد و اذیت کے سوا، کربلا کچھ نہ دیا درد و اذیت کے سوا، میرے دامن میں بچا چاہے مصیبت کے سوا، میرے دامن میں بچا چاہے مصیبت کے سوا، کربلا کچھ نہ دیا درد و اذیت کے سوا، میرے دامن میں بچا چاہے مصیبت کے سوا، کربلا تم سے ملا چاہے قیامت کے سوا، کہتی تھی زینب آئے حسینہ، کہتی تھی زینب آئے حسینہ ہو گئی برباد بہنا کربلا میں، کہتی تھی زینب آئے حسینہ۔ میرا 18 برس والا جیالا اکبر،
میرا 18 برس والا جیالا اکبر آ گئی اس کو بھی ہے کرب و بلا تیری نظر آ گئی اس کو بھی ہے کرب و بلا تیری نظر میرا 18 برس والا جیالا اکبر آ گئی اس کو بھی ہے کرب و بلا تیری نظر میں نے دیکھا ہے اسی لال کے برچی میں جگر کہتی تھی زینب بھائی حسینہ کہتی تھی زینب بھائی حسینہ ہو گئی برباد بہنا کرب و بلا میں کہتی تھی زینب بھائی حسینہ کربلا کچھ نہ دیا درد و اذیت کے سوا کربلا کچھ نہ دیا درد و اذیت کے سوا میرے دامن میں بچا کیا ہے مصیبت کے سوا میرے دامن میں بچا کیا ہے مصیبت کے سوا کربلا کچھ نہ دیا درد و اذیت کے سوا میرے دامن میں بچا کیا ہے مصیبت کے سوا کربلا تجھ سے ملا کیا ہے قیامت کے سوا کہتی تھی Hi! 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 Hi!
बाबा